تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ کوئی احسان نہ سمجھے کہ میں سلام کر آیا ہوں اور میں سلام کرنے گیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ تم دینے کچھ نہیں جا رہے، لینے بہت کچھ جا رہے ہو۔ اور وہاں جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیتے کچھ نہیں۔ ایک شام کے بزرگ، مجھے ان کی بات یاد آ گئی، جب انہیں کہا گیا کہ دیتے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں بھی دیتے ہیں، ہمیں کیسے محروم رکھیں گے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ نہیں اسے بھی دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم یہ کہہ کہ یہاں دیتے کچھ نہیں، دیتے کچھ نہیں، حکومت سے تنخواہ وصول کرتے ہو، یہ کہنے کی تنخواہ جو لیتے ہو یہ بھی سرکار ہی تو تجھے دے رہے ہیں۔ تجھے چرواہا رکھا جاتا کسی کھیت میں، اور تم جو جہاں کھڑے ہو کر تنخواہ وصول کرتے ہو تو کس کام کی وصول کرتے ہو کہ سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو اور لوگوں کو روک رہے دیتے کچھ نہیں، دیتے کچھ نہیں، حالانکہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے یہی کہنے کی تو ملتی ہے۔ تو کہنے لگے جب تجھے محروم نہیں رکھتے تو ہمیں کیسے محروم رکھیں گے؟ یہ متحدہ عرب امارات کی جو کتاب ہے، نہایت خوبصورت کاغذ پہ اس کو شائع کیا گیا۔ دلیل اب دیتے ہیں جو ابو داؤد شریف میں ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کتاب المناسک میں حدیث نمبر 2042 ہے۔ کہتے ہیں یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ سرکار جواب دیں گے اور مجھے برکت ملے گی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا آج ہی نہیں، قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے جو مجھے سلام کہے گا جواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ اس حدیث شریف کو باقاعدہ اس باب میں ذکر کیا۔ اب یہ کمپنی جانے نہیں دے رہی اور وہ کہتے ہیں نیت سے جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میرا بڑا فائدہ اس میں، مجھے برکت حاصل ہوگی، اور اس میں اس حدیث شریف کو لکھا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ ما اور الا میں اثر کیا کہ یہ نہیں ہے کہ لاکھ بندہ سلام کہے میں ایک کو جواب نہ دوں، ایک کم لاکھ کو دے دوں۔ فرمایا نہیں، اگر ایک منٹ میں 10 لاکھ پڑے گا تو میں 10 لاکھ کو جواب ارشاد فرماؤں گا۔ رب مجھ پہ رد روح فرمائے گا، میں توجہ امت کی طرف کرتا ہوں اور میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس واسطے یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا، اور دوسری طرف جو ظلم و ستم ہے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں اور تم خامخواہ ان کی مذمت کرتے ہو۔ یہ کتاب فضل المدینہ و آداب الزیارہ، مدینہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کی زیارت کے آداب، اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ ہر مومن کی ادا کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں جس وقت حاجی عمرے کرنے والا کوئی انسان یہاں سے نکلتا ہے تو 2 چیزوں کا اہتمام ہر انسان اس کے لیے کرتا ہے، جو بھی ملتا کہتا ہے میرے لیے وہاں بھی دعا کرنا، اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤ تو میرا بھی سلام کہنا۔ یہ ہر عاشق کا یہ عقیدہ ہے، ہر ایک کی محبت، لیکن وہاں چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ تبدیلی لائی جا رہی ہے، اگرچہ نہ میٹا ہے نہ میٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا، وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ السَّفْرُ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کہتا ہے سلام کہنے کے لیے جانا چاہتے ہو، سلام تو ویسے بھی پہنچ جاتا ہے،
اب باقی رستے تو ویسے ہی بند کیے کہ یہ نہ کہو بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنے کے لیے نہ جاؤ، وہاں ملتا کچھ نہیں، باقی سلام ہی رہ گیا تھا ان کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا سلام کے لیے جانا بھی سفر ناجائز ہے، جو سلام کے لیے جانا چاہتا ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ السَّفْرُ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، جو سرکار کی قبر کی زیارت کے لیے اور سلام کہنے کے لیے جانا چاہتا ہے، جھولی بھروانے کے لیے نہ بھی جانا چاہتا ہو، صرف سلام کہنے کے لیے جانا چاہتا ہو، کو لا یشرع، یہ غیر مشروع ہے، ناجائز ہے، جس کے دوسرے لفظ پر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں ناجائز ہے؟ کہتا لأن السلام علیہ ممکن وحاصل، وہ سلام تو ویسے ہی پہنچ جاتا ہے، پھر سفر کی ضرورت کیا؟ اب ان کو اندازہ نہیں کہ سلام کہنے والے کتنے مجبور ہیں دور رہتے ہوئے، اگرچہ پہنچتا تو ضرور ہے مگر وہاں جانے کا انداز جدا ہے اور وہاں کے سلام کا جواب انداز جدا ہے۔ اس بات پر لکھتا ہے فلا حاجۃ الی السفر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر کی طرف سفر کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لمجرد السلام علیہ، صرف سلام کہنے کے لیے اتنا سفر کر کے جانا چاہتے ہو تو سلام کہنے کے لیے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لحصول المقصود من تبلیغہ الصلاۃ والسلام دون الذهاب الیہ، اس واسطے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی پڑھتے ہو سلام لے جاتے ہیں، تو جب وہ لے جاتے ہیں تو پھر سلام کہنے کے لیے سفر کرنا ناجائز۔ اب یہ ترجمہ ہے، صرف اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرنا سلام کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ایسا سفر غیر مشروع ہے، ناجائز ہے۔ کما لا یشرع تحمیل السلام لمن یبلغہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، کہتا ہے جیسے سلام کرنے کے لیے خود سفر کر کے جانا ناجائز ہے، ایسے ہی معاذ اللہ کسی کو سلام دے کر بھیجنا بھی ناجائز ہے۔ یہ اس کتاب پر کما لا یشرع تحمیل السلام، تحمیل ہے کسی کو دے بھیجنا کہ تم میری طرف سے پیش کر دینا، تم میرا سلام عرض کر دینا، تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا سلام پیش کر دینا۔ تم تو یہ بھی کہتے ہو نا کہ وہاں سلام پاش پیش کر کے میرے لیے دعا بھی مانگنا اور سرکار سے میری حالت ذکر کرنا اور میری جھولی کے لیے بھی سرکار سے درخواست کرنا، مگر دوسری طرف سے یہاں تک ہے کما لا یشرع تحمیل السلام، کہ جس طرح پہلا کام ناجائز ہے ایسے دوسرا بھی ناجائز ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سلام کے لیے خود جانا، اور دوسرا کیا ہے؟ کسی جانے والے کو سلام دے کر بھیجنا۔ کیا آج تک آپ نے سنا تھا کہ ایسا بھی معاملہ ہے؟ اتنا بھی بغض، اتنا بھی حسد؟ چونکہ دوسری طرف ادائے محبت ہے، جب کسی نے جانے کا ارادہ کیا اگرچہ 3 مہینے بعد جانا ہے تو سرکار کی محبت کی خوشبوئیں پہلے آ رہی ہے۔ جتنے دوست ملاقات کو آئیں گے، جتنے رشتہ دار آئیں گے، ہر ایک کہہ رہا ہے جانا ہے تو میرا بھی سلام دینا۔ یہاں بھی تذکرہ ہو رہا اور وہاں جب پہنچا تو پھر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، محبوب علیہ السلام کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، محبوب آپ کا فلاں عاشق تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ مگر ان لوگوں کو گوارا نہیں، وہ اس کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر، اس کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں۔ اور ان بدبختوں کو پتہ نہیں ورفعنا لک ذکرک کا اعلان تو خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ اب دیکھو یعنی حسد یا بغض یا جہالت، اس کو کس چیز کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پسندیدہ ہے اس لیے تو وہاں ہے، پسندیدہ اگر اس بنیاد پہ ہے کہ جس کا تسلط ہو وہ پسندیدہ ہوتا ہے تو پھر قبلہ اول وہ رب نے کن محبوبوں کو دیا ہوا ہے؟ تو یہ رب کی رضا اور ہے، رب کی مشیت اور ہے۔ ایک قبضہ گروپ، ابتلاء آزمائش ہے مسلمانوں کی۔ اب دیکھو کما لا یشرع تحمیل السلام، کسی مولوی سے اس کا ترجمہ کروا لے، ایک حرف کی بھی تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کعبے میں بیٹھ کے، حجاز میں بیٹھ کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کہ جیسے وہ ناجائز ہے کہ سلام کے لیے خود آؤ،
ایسے یہ بھی ناجائز ہے کہ کسی کو سلام دے کر بھیجو. تو اہل محبت کے لیے سارے رستے بند کر دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو دستور ہے صحابہ سے لے کر آج تک وہ ہے جو ابھی میں نے ملا علی قاری، امام مکی اور دیگر جو ہے مصنفین ان کی طرف سے پیش کیا. یہاں پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ صرف ناجائز ہی نہیں، سلام دیکھ کے بھیجنا توہین رسالت بھی ہے. معاذ اللہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کہا یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ توہین رسالت ہے. کیوں؟ وَلِأَنَّ التَّوْصِيَةَ بِتَبْلِيغِهِ السَّلَامَ تَنَقُّصًا لِمَقَامِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سلام دے کے بھیجتا ہے یہ سرکار کے مقام میں نقص نکال رہا ہے. جو سلام دے کے بھیج رہا ہے معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو عیب ناک بیان کر رہا ہے. تنقصًا لمقام المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ہیں اہل محبت، سلام دے کے خوش ہو گئے کہ میں نے اپنا دوست بھیجا ہے، میرا سلام پہنچائے گا، اور دوسری طرف سے جن کو پسند نہیں وہ الٹا توہین کا فتویٰ لگا رہے ہیں. یہ توہین رسالت ہو رہی ہے، تنقص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ. اب توہین کیسے ثابت کرتے ہیں؟ جب مت ماری جائے تو پھر کوئی چیز اندھیرے اجالے میں فرق باقی نہیں رہتا. ہم کہیں کہ وہ بے مثل ہیں، کہتے نہیں وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں. اب ہمارے خلاف توہین کی FIR کٹوانے کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ کہا اگر تم کسی کو سلام دے کے بھیجو گے تو پھر وَجَعْلَ اللَّهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَبْلُغُهُمُ السَّلَامُ مِنَ الْبَعِيدِ. کہا جب تم نے سلام دے کے بھیجا تو تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فوج شدگان کے ساتھ مساوی کر دیا، ایک جیسا بنا دیا. جیسے دوسروں کو سلام نہیں پہنچتا ایسی تم نے قرار دے دیا انہیں بھی نہیں پہنچتا. تم نے شان رسالت میں تنقیص کی، تم نے ان کو عام فوج شدگان کے ہم پلہ کر دیا. یہ کہہ کے کہ میرا سلام پہنچانا، تم نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے دوسروں کو نہیں پہنچتا ان کو بھی نہیں پہنچتا، تم نے مساوی کر دیا ہے. لہذا کہا لا یشرع تحمیل الصلاۃ، کسی کو سلام دے کر بھیجنا یہ ناجائز ہے، غیر مشروع ہے، توہین رسالت ہے. اس واسطے کہ وہاں تو سلام پہنچتا ہے اور دے کر کسی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سوچیں آپ، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس حد تک بھی غلب ہونا تھا، اس حد تک بھی گھڑ گھڑ کے دلیلیں پیش کرنی تھی. کیا دلیل ہے ان لوگوں کے پاس پوری امت میں سے کہ آج تک قرآن سنت تو اپنی جگہ رہا، خلفائے راشدین صحابہ تابعین تو اپنی جگہ رہے، پوری امت میں سے ایک کوئی چھوٹا سا مفتی بھی نہیں ملے گا پچھلی صدی تک جس نے یہ قول کیا ہو کہ جو سلام دے کے بھیجے محبوب علیہ السلام کی طرف وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے. ہر صدی کے عاشقوں کی کتابیں پڑھ لو، ہر دور کے عاشقوں کا معمول رہا ہے کہ سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے. اور جس کو دلیل بناتے ہیں کہ چونکہ ویسے بندوبست ہے فرشتے لے جاتے ہیں تو پھر دے کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. اگر یہ دلیل بنائی جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے بھی اعتراض ہو جائے گا. اس پر تو ابھی تک اتفاق ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہہ دو کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا، تو کیا رب یہاں سے نہیں سنتا کہ وہاں کے لیے سفارش کی جا رہی ہے؟ رب یہاں سے بھی سنتا ہے مگر وہاں جانے میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں. سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے. یہ تو ایسے ہی کوئی دہریہ آج کھڑا ہو جائے کہ تم نے کیا دستور بنا رکھا ہے کہ کہتے ہو وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا، کیا یہاں تمہارا رب نہیں سنتا کہ دعاؤں کے لیے کہتے ہو وہاں جا کے دعا کرنا؟ تو یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، غیروں کا منہ کھولنے کے لیے یہ مواد میسر کرتے ہیں. یقیناً رب یہاں بھی سنتا ہے وہاں بھی سنتا ہے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انداز اور ہوتے ہیں. سرکار سلام یہاں سے بھی سنتے ہیں مگر جب عاشق وہاں پہنچتا ہے تو پھر 70,000 جو روزانہ اتر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے.
یہ نہیں کہ جب بندوبست ہو پہنچنے کا تو علیحدہ اہتمام نہ ہو. اس سے بڑی دلیل بھی حدیث شریف میں موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, سلام پھیرا, اس نے فرمایا جو تم تسبیحات پڑھ رہے تھے فرشتے نور کی تھالوں میں رکھ کے میرے رب کے دربار میں پیش کر رہے تھے. اب کوئی کہے جب اسے خود پہنچتا ہے, رب خود سنتا ہے تسبیح کو, تو پھر فرشتوں کے درمیان میں مداخلت کیسی ہے؟ انکار نہیں کیا جا سکتا, فرشتے پہنچاتے ہیں, حالانکہ رب خود بھی سن رہا ہے. فرشتوں کے پہنچانے سے اب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہیں خود نہیں پہنچتا اور وہ سنتا نہیں ہے. محبوب خود بھی سنتے ہیں, لیکن جیسے رب کا دربار بہت بڑا ہے, تسبیح کی شان بھی بہت بڑی ہے, تو فرشتوں کو شان ملتی ہے کہ تسبیح رب کے دربار میں نور کے تھالوں میں رکھ کے پیش کرتے ہیں. یہاں فرشتوں کو شان بخشی گئی کہ محبوب سن تو خود بھی رہے ہیں, مگر درود کی شان بھی بڑی ہے, سرکار کی شان بھی بڑی ہے. تم لے جاؤ گے تمہیں بھی شان مل جائے گی. اس واسطے وہ ایک مستقل شان دینے کا طریقہ ہے کہ انہیں شان دی گئی ہے, لیکن دوسروں کو تو شان سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے جو سلام لے کے جا رہا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سرکار کے دربار میں ویلیو اس کی بھی ہے کہ سنا میں نے خود بھی تھا مگر اس کو بھی حصہ مل گیا ہے, یہ لے آیا ہے. اور یہاں پر دلیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا بعد موت ہی, کہ ظاہری حیات میں چلو ٹھیک تھا کہ صحابی کوئی سلام لے کے آ جائیں کہ محبوب میں آیا ہوں, میرا پڑوسی بھی سلام کہہ رہا تھا. کہتے موت کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیسا برا ذوق ہے ان لوگوں کا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا وبعد الموت, محبوب بعد موت کے کیا ہوگا؟ پھر سن لو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. پر موت کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ کا نبی بعد از وصال بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ فرق کرنا کہ اس وقت تو جائز تھا کہ کوئی سلام لے جائے اور اب ناجائز ہو گیا, یہ کس منطق کے تحت ہے؟ جبکہ محبوب علیہ السلام کی حدیث جو ہے ابھی جو میں نے پڑھی وہ دوسری کتاب سے ابو داؤد سے, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام, وہاں پر یسلم مضارع کا صیغہ ہے. تو اس کے پتہ کیا چلا کہ ظاہری حیات میں جو سامنے آ کے کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے, اور دنیا کے کسی کونے میں جو کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے. مدینہ شریف میں مکہ والوں کا سن لیتے تھے, چونکہ یسلم مضارع ہے, فرمایا جو بھی کہتا ہے میں سن لیتا ہوں. تو جب اس وقت دور سے سن لیتے تھے, مگر جو لاتا تھا لانا اس کا بھی جائز تھا. اس بنیاد پر آج بھی دور سے اگر سن لیتے ہیں اگرچہ, لیکن جو لے کے جا رہا ہے سلام سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. بھیجنے والے کی بھی شان ہے, جو لے جا رہا ہے اس کی بھی شان ہے, اور محبوب علیہ السلام کرو فرماتے ہیں تو دونوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے.